السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ سن رہے ہو؟ اچھا کرتا ہوں۔ کب کا پلان ہے؟ 2 دن بعد کا۔ بھائی اتنی جلدی؟ ہاں۔ زاویار نے سر جھٹکا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بھائی، چلے جائیں گے آرام سے۔ جو بول رہا ہوں اتنا کرو۔ امن کا لہجہ قطع ہو گیا۔ اچھا بھائی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، حیات اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، لیکن چہرے پر ناپسندگی کی پرچھائیاں تھیں، جیسے وہ خود کو اس پورے سسٹم کا ستایا ہوا کردار سمجھتی ہو۔ جانا کہاں ہے لیکن؟ زاویار نے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ حیات نے چونک کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ زاویار نے ایک اچٹتی نظر حیات پر ڈالی اور تھوڑا سا جھک کر آہستگی سے بولا، بھائی اس کو لے کے نہیں جائیں گے لیکن۔ امن کی نگاہ جو کھڑکی کے پار کسی خیال میں گم تھی، آہستہ سے پلٹی۔ ہاں ویسے بھی اپنی یونیورسٹی کی طرف سے جا رہی ہے۔ کیوں، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ حیات نے پوچھا۔ پکنک پر، زاویار نے دانت دکھاتے ہوئے جواب دیا۔ کب؟ اب کے سوال میں جلدی بھی تھی، بے چینی بھی۔ 2 دن بعد، زاویار نے ناپے تولے انداز میں بتایا۔ حیات نے ایک سانس اندر کھینچی، جیسے ذہن میں فوراً ہی ایک پلان بن گیا ہو۔ نہیں کل چلو پھر۔ حیات 2 دن بعد اپنی یونی کی طرف سے بھی چلی جائے گی؟ امن نے سپاٹ لہجے میں جیسے فیصلہ صادر کر دیا ہو۔ ہم لوگ 2 دن بعد ہی جائیں گے، اور آپ میری پی اے ہیں تو آپ کو تو لازمی جانا ہے۔ حیات نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ چپ سے رہیں، آپ کے کہنے پہ جاؤں گی میں؟ امن کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ ہاں کیونکہ آفس میں تمہارا باس میں ہوں۔ ہاں تو باس ہیں تو کیا؟ حیات نے گردن اکڑاتے ہوئے جواب دیا، جیسے باس کا لقب اس کے لیے کسی خاص اہمیت کا حامل نہ ہو۔ جانا کہاں ہے ویسے؟ زاویار کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ بتاؤ، امن نے سوچتے ہوئے کہا۔ حیات کی وجہ سے پکنک کا پلان تو بنا لیا تھا، لیکن گھومنے پھرنے میں اسے انٹرسٹ کہاں تھا؟ حیات کی آنکھیں چمکی، ایک دم جوش سے بولی، امیوزمنٹ پارک چلو۔ چھوٹی بچی ہو کیا؟ زاویار نے ناگواری سے کہا۔ شٹ اپ، حیات نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بس 2 انگلش کے لفظ سیکھ لیے ہیں اور وہی پورا دن بولتی رہتی ہو۔ زاویار نے ناگواری سے حیات کو گھورا۔ حیات نے خفگی سے کہا، زیادہ فری نہ ہو۔ زاویار نے فوراً پلٹ کر کہا، کتنی دفعہ بتانا پڑے گا مجھے کہ میں فری نہیں ہوں، بہت ایکسپینسو ہوں۔ حیات نے اس کی طرف دیکھا، ایک اچٹتی تنقیدی نظر۔ شکل سے تو نہیں لگ رہے ہو۔ زاویار نے جھک کر آہستگی سے کہا، شکل سے تو تم بھی بکھارن نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس دن پارکنگ میں مانگ تو رہی تھی۔ بس بھی کر دو دونوں، امن نے دونوں کو ٹوکا۔ ہاں یہی بولے جا رہے ہیں فضول کا، حیات نے ناگواری سے کہا۔ بس چپ ہو جاؤ، امیوزمنٹ پارک ہی چلو بس۔ حیات نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جیسے بحث اب ختم۔ زاویار نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یہ کوئی اسکول کی ٹرپ نہیں ہے کہ امیوزمنٹ پارک جائیں ہم لوگ۔ امن نے گردن ہلائی۔ زاویار ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حیات نے برا سا منہ بنایا، پھر اگلا آئیڈیا پیش کر دیا۔ تو واٹر پارک چلتے ہیں۔ زاویار نے آنکھیں سکیڑ کر امن کو دیکھا۔ بھائی تم پوچھ بھی کس سے رہے ہو؟ حیات نے ہاتھ سینے پر باندھ کر کہا، آف کورس حیات سے۔ تمہارے ذہن میں آنے والے آئیڈیاز اتنے واہیات ہوتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے ہم ان پر عمل کریں گے؟ زاویار نے نرمی سے طنز کیا۔ واہیات؟ حیات نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ یہ حیات کے آئیڈیاز نہیں، یہ تمہارے اور حیات کے باس کے آئیڈیاز ہیں۔ پاگل لڑکی، امن نے کہا۔ خود ہوں گے پاگل، حیات نے فوراً پلٹ کر کہا، آواز میں روٹھے بچوں جیسا غرور اور بے باکی تھی۔ یار بھائی جلدی بتاؤ نا، مجھے اور بھی کام ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آفس میں باس میں نہیں یہ دونوں ہیں۔ خیال اس کے دل میں آیا مگر زبان تک نہ آیا۔ بولو بھی اب، زاویار نے تنگ آ کر پھر دہرایا۔ سی سائڈ چلتے ہیں۔ ایک امن اور اس کی سی سائڈ سے وابستگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب بھی کہیں گھومنے کی بات ہو، چاہے گھر سے یا آفس سے، امن کے پاس بس ایک ہی آپشن ہوتا تھا، سی سائڈ۔ نہ جانے اسے وہاں کون سا سکون ملتا تھا۔ امن کو شروع سے ہی ایک ہی چیز پسند آتی ہے، اب چاہے وہ انسان ہو، کھانا ہو، برانڈ ہو یا گھومنے کی کوئی جگہ، وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ زاویار نے سر جھٹکا۔ پتا تھا۔ نہیں وہاں نہیں جائیں گے، حیات نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہی جائیں گے، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں تو نہیں، حیات نے پلکیں جھپکائی اور ہونٹ سختی سے بند کیے، جیسے وہ فیصلہ کر چکی ہو کہ اب چاہے آسمان بھی گر جائے وہ قدم نہیں بڑھائے گی۔ بس ڈن کرو، زاویار نے دونوں کی بحث کو کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں حیات نہیں جائے گی۔ اب کے حیات کا لہجہ بلند ہوا اور چہرہ ضد سے تپنے لگا۔ زاویار نے گہرا سانس لیا۔ تو مت جاؤ۔ وہ بس اتنا ہی بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ امن نے ایک لمحے حیات کو دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، تم سے کوئی پوچھ نہیں رہا تمہیں جانا ہے یا نہیں، تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ آفس میں تم میری پی اے ہو، دوست یا رشتہ دار نہیں۔ حیات نہیں جائے گی، بس نہیں، وہ بولی اور چہرہ موڑا اور ہونٹوں کو سختی سے بند کیے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ زاویار کا کیبن
زاویار نے فون کان سے لگایا اور مختصر مگر روایتی سنجیدہ انداز میں بولا، نتاشا کو میرے روم میں بھیجو۔ مایا نے فوراً جواب دیا، جی سر بھیج رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ زاویار کی نظریں فائل پر جمی تھیں۔ نتاشا اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں نوٹ پیڈ، چہرے پر معمول کی بے نیازی۔ بولو، اس نے مختصر کہا۔ زاویار نے نگاہیں اٹھائے بغیر حکم سنایا، باس نے پکنک کا کہا ہے، جا کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ سے نوٹس بنوا لو اور سارے سٹاف میں تقسیم کر دو۔ نتاشا کی حیرت چھپی نہ رہ سکی۔ کیا؟ زاویار نے فوراً سر اٹھا کے گھورا۔ بحری ہو کیا؟ ایک بار میں سمجھ نہیں آتا؟ نتاشا نے حیرت سے دوبارہ پوچھا۔ سچ میں باس نے ایسا کہا ہے؟ زاویار نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ کیا ہمارا کوئی مذاق کا رشتہ ہے؟ نتاشا کی پیشانی پر بل آئے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہے ہو؟ زاویار نے کندھے جھٹکے۔ میں ایسا ہی ہوں، اب جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ۔ نتاشا دانت پیستی ہوئی بولی۔ جا رہی ہوں، اور غصے سے مڑ کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ امن پکنک کے لیے مان گیا؟ ایسا بھی کیا ہے اس حیات میں جو امن اس کی ہر بات مان لیتا ہے؟ پتہ نہیں کون سا جادو کر رہی ہے یہ لڑکی امن پر۔ حیات نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے فائل ہاتھ میں لیے کہا، عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے پکنک کے لیے پلان بنایا اور وہ بھی کہاں کا؟ سی سائڈ؟ مطلب سچ میں اتنی بورنگ اور فضول جگہ ہے وہ؟ حیات تو ہرگز نہیں جائے گی۔ وہ کاؤنٹر پر آ کر فائل رکھی۔ یہ لو، باس نے کہا ہے یہ ساری گیسٹ لسٹ ہے، ان کی انٹری رجسٹر میں کر لو اور جب یہ آئیں تو فوراً باس کو اطلاع دے دینا۔ ٹھیک ہے، زارا نے تشویش سے کہا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبح تک تو تم اتنی خوش تھی۔ حیات نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، یہ جو تمہارے باس ہیں نا، ان سے میری خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ زارا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں؟ حیات نے کندھے اچکا کر کہا۔ بس چھوڑو، اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اسی لمحے نتاشا نوٹس لے کر کاؤنٹر پر آئی۔ نتاشا نے سخت لہجے میں کہا، یہ لو نوٹس میز پر رکھی۔ مایا نے نوٹس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ نتاشا نے جھنجھلا کر کہا، خود پڑھ لو۔ حیات نے چپتے لہجے میں کہا، کیوں؟ تم بتا دو گی تو کیا یہ آفس کی چھت ہم پر گر جائے گی؟ نتاشا نے تیور بدل کر کہا۔ چپ کرو، تم سے کسی نے بات نہیں کی ہے۔ حیات نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ صبح کریلے کا جوس پیا تھا یا سویرے باس کی شکل دیکھ لی تھی؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ پیچھے سے امن آ گیا اور حیات کی بات سن لی۔ امن نے آہستہ لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا، کیوں، ایسا بھی کیا ہے میری شکل میں؟ حیات چونکی اور فوراً بات بدلتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ سے کتنی حسین شکل ہے نا زارا؟ زارا نے ہنسی چھپاتے ہوئے فوراً کہا، جی جی بالکل۔ امن نے کہا، میرے ساتھ چلو، ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ حیات جلدی سے بولی، ہاں اب چلیے۔ حیات بس یوں گئی اور یوں اپنا بیگ لے کر آئی۔ امن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جلدی آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امن باہر نکل گیا۔ حیات، زارا اور مایا ایک دوسرے کو منی خیز نظروں سے دیکھا، جبکہ نتاشا خاموشی سے کھڑی رہی۔ نتاشا نے دل ہی دل میں جل کر کہا، اب امن اس پھلجھڑی کے لیے ویٹ بھی کرے گا؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، مگر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے خاموش رہی۔ مایا نے نوٹس کو پڑھتے خاموشی سے کہا، ارے یہ تو پکنک کا نوٹس ہے۔ زارا نے حیرت سے جھک کر دیکھا۔ ہاں سچ میں؟ مایا نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں نا، اس پر صاف لکھا ہے، ابھی جو ہمارا فائدہ ہوا ہے اس کی خوشی میں سی سائڈ پر پارٹی ہے۔ زارا نے دلچسپی سے کہا، مطلب حیات نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا؟ مایا نے مسکرا کر کہا، ہاں یار، دیکھنے میں تو بالکل پاگل لگتی ہے لیکن کام تو دیکھو کتنے بڑے بڑے کر جاتی ہے۔ زارا نے گہری سانس لے کر کہا، 2 سال پہلے گئے تھے ہم سی سائڈ آفس سے۔ اس کے بعد تو سب نے اتنی کوشش کی باس کو منانے کی، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوئے اور اب اچانک مان بھی گئے پکنک کے لیے۔ نتاشا ان کی باتیں برداشت نہیں کر پاتی، وہ چہرے پر غصہ لیے سخت لہجے میں کہا، ہو گیا تم دونوں کا، تو اب کام پر دھیان دے لو۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی۔ زارا نے دھیرے سے کہا، غصہ تو آئے گا ہی انہیں، ان کا غرور جو ٹوٹا ہے۔ مایا نے نرمی سے کہا، ہاں کیا ہی کہہ سکتے ہیں، چھوڑو۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھتی رہیں، گویا بہت کچھ کہہ کر بھی کچھ نہ کہا ہو۔ آفس کی تھکن سے چور، امن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر تھوڑا چونکا۔ سب بھائی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور نظریں ٹی وی پر جمی تھیں۔ امن نے حیرت سے کہا، او ہو، سب باہر بیٹھے ہو، آج خیریت تو ہے؟ یوسف نے نگاہ ٹی وی سے ہٹائے بغیر کہا، ہاں بھائی، بس انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے۔ اچھا؟ امن نے مسکرا کر جوتے اتارتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھا۔ دانیال نے اچانک بول اٹھا، بھائی یہ پاگل ہے، کچھ بھی بولتا ہے۔ میں بتاتا ہوں اصل بات، ہم لوگ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ امن نے دلچسپی سے کہا، ہاں بتاؤ۔ دانیال نے مصنوعی غصے سے کہا، تمہارا انتظار کر رہے تھے، کھانا کھانا ہے ہمیں، کب سے بھوک لگی ہے مجھے، اور تم ہو جسے دوسروں کا کوئی خیال ہی نہیں۔ امن نے نرمی سے کہا، میٹنگ تھی بس، اسی میں دیر ہو گئی۔ جو بھی، اب چلو کھانے کی طرف بڑھو۔ امن جیسے ہی پلیٹ میں سالن ڈالا، پھر کہا، 2 دن بعد میں آفس والوں کو لے کر سی سائڈ جا رہا ہوں۔ اذلان نے اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، ارے
جلدی ایمبولینس کو کال کرو جلدی، ابرار نے اداکاری میں شامل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کہاں ہے میرا فون؟ امن نے سختی سے کہا۔ ابھی دونوں تھپڑ کھاؤ گے، اذلان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی اس میں تھپڑ کی کیا بات، تم ہی تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ اذلان صحیح کہہ رہا ہے، ابرار نے اذلان کا ساتھ دیا۔ بھائی اور کوئی جگہ نہیں ملتی کیا تمہیں؟ ارحم نے بیزاری سے کہا۔ ہاں خالی سی سائیڈ اور کچھ نہیں، ارسل نے بیزاری سے سر جھکایا۔ امن نے سنجیدگی سے کہا، میں ابھی بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی ڈرامہ نہ کرے۔ اذلان نے سراپا انکار کیا۔ میں تو نہیں جاؤں گا۔ ہاں مجھے بھی کام ہے، میں بھی نہیں جا رہا، ابرار نے بھی صاف انکار کیا۔ بھائی اگر تم سی سائڈ کے علاوہ کہیں اور جا رہے ہوتے تو شاید میں چلتا، لیکن کیونکہ تم پھر سے سی سائڈ جا رہے ہو تو سوری میں نہیں جا رہا، ارحم نے کہا۔ اذلان نے چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ اس میں سوری کی کیا ضرورت ہے بھائی، زبردستی تھوڑی لے کر جا رہے ہیں، بڑا آیا سوری والا، ارسل نے جھنجھلا کر کہا۔ ابے چپ رہ، تم جیسے بدتمیزوں کو کیا پتا کہ انکار کیسے کرتے ہیں، انکار ہی تو کرنا ہے، اس میں تمیز اور بدتمیزی کیا؟ اذلان نے بیزاری سے کہا۔ ارے تو جا رے، ارسل نے کہا۔ بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا، ارسل نے بھی صاف انکار کیا۔ امن نے گہری سانس لے کر کہا، اچھا صحیح ہے، دانیال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بھائی میرے سے بھی پوچھو، امن نے مسکرا کر کہا۔ ہاں جیسے میں تم سے پوچھوں اور تم انکار کر دو گے، جاؤ گے ہی تم دونوں، یوسف نے خوش ہو کر کہا۔ یہ ہوئی نا اچھی بات، دانیال نے اکڑ کر کہا۔ بھائی تم میرے ساتھ رہ رہ کے سمجھدار ہوتے جا رہے ہو، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ گائز آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل دانیال کی اس بات پہ ہنسیں گے۔ چپ رہ، دانیال نے فوراً منہ بنایا۔ ابے اب تیری بات مانوں میں، اتنے برے دن بھی نہیں آئے میرے، اذلان نے اکڑ کر کہا۔ اور ہم نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، تم دونوں کو پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے آفس کے لوگوں کے ساتھ جانے میں، عجیب ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤ نا، ان لوگوں کے ساتھ بھی تو جاتا ہی ہے یہ، ارسل نے کہا۔ ہم لوگوں کی مرضی ہے، جب لے جانے والے کو کوئی مسئلہ نہیں تو تم لوگوں کو کیوں ہے، یوسف نے کہا۔ دانیال نے غصے سے کہا۔ عجیب، ہڈی میں کباب بنے پھرتے ہیں یہ لوگ، کباب میں ہڈی ہوتا ہے پاگل، ابرار نے دانیال کا جملہ درست کیا۔ دانیال نے فوراً کہا، وہی ایک ہی بات ہے نا۔ ہاں تمہارے لیے تو سب ہی ایک بات ہے، دانیال نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے بھائی تمہارا، ابرار نے فوراً بات گھماتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، دانیال نے شک بھری نگاہ سے ابرار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، یوسف نے خوشی سے پوچھا۔ بھائی تو پھر کب چلیں پکنک پہ، امن نے پرسکون انداز میں کہا۔ 2 دن بعد۔ تم دونوں تیاری کر لینا اور صبح وقت پہ میرے ساتھ آفس چلنا، وہاں سے نکلیں گے پھر، دانیال نے پرجوش انداز میں کہا۔ اوکے ڈن کرو، امن نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹائم پہ کا مطلب ٹائم پہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، یوسف نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ہاں ہاں بھائی سمجھ گئے۔ حیات آفس کے اندرونی ہال میں زارا اور مایا کے پاس آئی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ لیے۔ حیات نے مصنوعی خوشی سے کہا، ہائے ہائے کیسی ہو تم دونوں؟ زارا نے خوش دلی سے کہا، ہاں ہاں ہم لوگ ایک دم ٹھیک ہیں، تم سناؤ، فارم پر سائن کروانے کے لیے لائی ہو؟ پس منظر وضاحت، امن نے تمام ینگ سٹاف کو ایک اجازت نامہ فارم دیا تھا جس پر والدین یا گارڈین کے سائن لازمی تھے تاکہ اگر سی سائٹ پر کوئی حادثہ ہو تو آفس کی قانونی ذمہ داری نہ ہو۔ حیات نے نرمی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ نہیں، حیات کے پاپا نے سائن نہیں کیے، بولے کہ نہیں تم نہیں جاؤ گی پانی کی جگہ پر۔ زارا نے تھوڑی سی مایوسی سے کہا، اوہ ہو تو تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہی؟ حیات نے آواز کو ہلکا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، نیکسٹ ٹائم، تم لوگ جاؤ انجوائے کرو، مایا نے اداسی سے کہا۔ تم بھی چلتی تو مزہ آتا، حیات نے مسکرا کر مگر نظریں چراتے ہوئے کہا نا نیکسٹ ٹائم۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ کر امن کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ مایا اور زارا خاموشی سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ زارا نے دل سے نکلی آگ کے ساتھ کہا، بیچاری حیات، اتنا سب کچھ پلان کروایا اب خود ہی نہیں جا پائے گی، مایا نے آہستہ سے کہا۔ لیکن اب اس میں یا تم کیا ہی کر سکتے ہیں، زارا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، مایا نے اچانک چونک کر کہا۔ اسی لیے اپنا کام کرو ورنہ وہ زاویار جلاد آ جائے گا اور پھر 10 باتیں سنائے گا ہمیں، زارا نے کہکا دباتے ہوئے کہا۔ حیات جاؤ جا کے سب سے فارم لے لو جن جن کو سائن کروا کے لانے کا کہا تھا۔ اچھا، اور صوفے سے اٹھ گئی۔ اور تم اپنا فارم بھی دے دو، حیات نے نرمی سے کہا۔ حیات کے پاپا نے فارم پر سائن تو کر دیے ہیں لیکن حیات نہیں جا سکتی آپ لوگوں کے ساتھ، امن نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں؟ حیات نے آہستہ سانس لیتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی، پانی والی جگہ ہے نا، اسی لیے وہ منع کر دیے، آپ لوگ جائیے انجوائے کیجیے، حیات تو اپنی یونی کی طرف سے ہی چلی جائے گی، امن نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نہیں میں بات کر لیتا ہوں تمہارے پاپا سے، حیات نے فوراً بولا۔ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے، آپ فضول میں کال کر کے اپنا بیلنس ضائع کریں گے، امن نے نرمی مگر اٹل لہجے میں کہا۔
وہ میرا مسئلہ ہے مس حیات، آپ کا نہیں۔ حیات نے غصے سے کہا۔ عجیب، ایسے کیسے؟ یہ میرا ہی تو مسئلہ ہے، امن نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے کچھ کام کہا ہے، شاید یاد ہو، حیات نے خفگی سے کہا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں۔ عجیب، اپنی غلام سمجھتے ہیں یہ حیات کو، جو کہیں وہی ہوگا۔ ہاں، آئے بڑے واہیات انسان۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیز قدموں سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ امن نے اپنا فون اٹھایا اور حیات کے والد کو کال ملائے۔ السلام علیکم ندیم انکل، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک بیٹا، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ اچھا، اور گھر میں سب خیریت ہے نا؟ جی جی سب خیریت ہے۔ اچھا، ابھی آفس کے وقت میں کال کی ہے، خیریت؟ حیات نے کچھ کر دیا کیا؟ امن نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نہیں انکل، وہ تو یہاں سیٹ ہے اور دل لگا کے کام کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر کال کا مقصد؟ انکل کل ہم آفس والوں کے ساتھ سی سائڈ پکنک پر جا رہے ہیں، تو سب کے گھر والوں سے اجازت لی جا رہی ہے۔ سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں کہ حیات کو ساتھ لے جاؤں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مسٹر ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ حیات اگر جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ، بس ذرا اس کا خیال رکھنا، تھوڑی چلبلی ہے نا اس لیے۔ امن نے احترام سے کہا۔ اچھا انکل، ٹھیک ہے، شکریہ۔ ارے نہیں بیٹا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ چلیے پھر میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔